چلی لو بڑھاپا گیا آیا، غنیمت ہے یہ بھی اگر ہم نے پایا۔ بزرگوں کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا خلاصہ کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نے 2 ستمبر 1981 میں اس تحریک کا اپنے چند رفقا کے ساتھ آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی، اور بڑھتے ہی بڑھتے دعوت اسلامی کا یہ دینی پیغام دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا، دیگر شعبہ جات بنتے چلے گئے، اور الحمدللہ اس وقت جہاں موجود ہیں، یہاں میرے دائیں جانب گولڈن چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور اسے کہہ لیں کہ گولڈن ٹیم موجود ہے، میرے بائیں جانب وائٹ چیئرز لگی ہوئی ہیں، اسے ہم سلور ٹیم، وائٹ ٹیم کا بھی نام دے دیتے ہیں، اور یہاں مختلف مسکراتے ہوئے پیارے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں، کسی کی گولڈن ریش مبارک یعنی گولڈن بیئرڈ ہے، داڑھی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے بزرگوں کا مدنی چینل، کہ الحمدللہ یہ اعلان آپ نے سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی بزرگوں کا مدنی چینل بھی شروع کرنے جا رہی ہے، اور وہ گھڑی بھی آن پہنچی ہے کہ محرم الحرام 1446 سنہ ہجری سے اس بزرگوں کے مدنی چینل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہی ابھی اسکرین پر آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، بزرگوں کے مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے خوشیوں بھرے لمحات۔ جی ہاں، اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے ایک علاقے میمن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں، یہاں کے ایک پارک میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ حیدرآباد کے اور یہاں کے مختلف علاقوں کے دور دراز سے بھی، بعض قرب و جوار سے بھی بزرگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کو جو لے کر چل رہے ہیں، مرکزی مجلس شورا اس کے رکن بھی ہیں، اور اس وقت حیدرآباد میں الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا کہ وہ بھی منچ پر آئیں، اور بزرگوں کے مدنی چینل پر حیدرآباد میں ہم رکن شورا حاجی امین اتاری مدظل علی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ کس طرح اس معاشرے میں اپنا ایک اور مزید اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، آئیے اپنے اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی یقیناً بہت اہمیت ہے، تو اسی قرآن پاک سے اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے ہم اس بزرگوں کے مدنی چینل کے اس پروگرام خوشیوں بھرے لمحات میں تلاوت قرآن بھی شامل کریں گے، اور ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، بلکہ انشاءاللہ الکریم اس سے زائد اسلامی بھائی انہی بزرگوں میں سے جو میرے سامنے حاضرین موجود ہیں، جو آگے منچ کی جانب آئیں گے، اور انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ بزرگوں کا مدنی چینل۔ تو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو اسلامی بھائی موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف اور انشاءاللہ تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ محمد خالد اتاری، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، میری عمر 50+۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کہہ لیں کہ میرے دائیں جانب جو بیٹھے ہیں یہ گولڈن ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں نا، دائیں جانب گولڈن ٹیم ہے،
اور بائیں جانب دل کی جانب سلور ٹیم ہے، وائٹ ٹیم ہے. آئیے ہم اپنے اگلے قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں جو ہماری وائٹ ٹیم سے ہوں گے. تو آئیے ان کا تعارف بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ تلاوت سماعت فرماتے ہیں. سید شاہد علی اتاری اور عمر ہے 52 سال. ماشاءاللہ. جی تلاوت فرمائیے شاہد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. شاہد بھائی نے بھی بہت خوبصورت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے. آئیے دوبارہ ہم اپنی گولڈن ٹیم کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور تعارف بھی لیتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں. میرا نام محمد کلیم رضا اتاری ہے. عمر 54 ایئرس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا نام محمد کامران اتاری. میری عمر 57 سال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ الکریم. دوبارہ ہم گولڈن ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں. آخر میں پھر آپ سے ہی رزلٹ بھی معلوم کریں گے کہ رزلٹ گولڈن ٹیم کا کیسا رہا اور وائٹ ٹیم کا کیسا رہا. بہرحال آئیے اپنے گولڈن ٹیم کے جو ہمارے آخری قاری صاحب ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. محمد شوکت علی اتاری. عمر 51 سال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم. آئیے ہمارے سیگمنٹ کے آخری قاری صاحب ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا تعارف بھی سنتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں. میرا نام عبد الوحید اتاری ہے. میری عمر 54 سال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دونوں ہی کہہ لیں کہ گولڈن ٹیم نے بھی اور ہماری وائٹ ٹیم نے بھی خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں قرآن پاک کی صورتوں کو، آیات کو تلاوت کیا. آپ کی جانب بڑھتے ہیں. دونوں طرف سے ووٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں آگے تحفہ بھی بڑھانا ہے اور یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں، یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں. تلاوت تو سبھی اچھی کی ہے. ہمارا مقصد کوئی ہار جیت نہیں ہے. یہاں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. گولڈن ٹیم نے کیسی تلاوت کی؟ وائٹ ٹیم نے کیسی تلاوت کی؟ خاص کر ایجڈ حضرات جو بزرگ ہیں وہ بھی دیکھیں. اگر ہمارے روزانہ کے شیڈول میں قرآن پڑھنا نہیں ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ قرآن کے متعلق، تلاوت کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے. یہیں پر مہمانوں میں ایک بڑے پیارے بزرگ ہیں. میں نے تو سنا نا، مجھے مزہ آ گیا. ہاں مجھے مزہ آ گیا، آپ کو بھی مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. میرا اندازہ ہے ان کی عمر 80 کے آس پاس تو ہوگی. اللہ اللہ. اور کارنامہ ایسا ہے کہ شاید جتنے یہاں بیٹھے نا انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اللہ اللہ. کام پتہ ہے کیا کیا؟ جو میں نے سنا ہے پوری تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیا ہوا. میں اب تک پوری نہیں کر سکا ہوں، جاری ہے، پوری نہیں کر سکا ہوں. اللہ مجھے توفیق دے. آمین. لیکن ان کا جب میں نے سنا تو اور آپ نے جب ترغیب دلا تو میں نے کہا ان کی زیارت پہلے کر لی. سبحان اللہ. سبھی کرنا چاہیں گے عائشہ، سبھی کرنا چاہیں گے. اللہ ان کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ہمارے بزرگ کو میں دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں. بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل. آپ کا نام کیا ہے؟ حکیم حمید اللہ میمن. صراط الجنان میں نے ایک بار پورے سب
पूरी पढ़ ली है, माशाअल्लाह। 10 बुक, अल्लाह अकबर। और अब दूसरी बार मैंने शुरू कर दिया वापस से, उसकी भी चौथी जिल्द अभी मैं वापस पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, ये कहते हैं ना कि जज्बा ये किसी का सगा नहीं होता, हाँ हाँ बेशक। और जज्बा रहनुमाई करता है। अगर कोई सोच ले कि मुझे करना है, 75 इयर्स एज है, और हकीम साहब की ज़ाहिर है और भी मसरूफियात होंगी, लेकिन माशाल्लाह एक जज्बा है। फर्ज उलूम सीखिए, 800 सफ़ात की किताब है, वो भी किताब एक दफा तो पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, दूसरी बार शुरू कर दी है तो बहरहाल इनको रुकने शूरा हाजी फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दावत दूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इनको तोहफा पेश करें माशाल्लाह। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तशरीफ रखें, आए। ये हमारा सेगमेंट था कुरान की तिलावत का। हम आप हाजरीन की जानिब बढ़ते हैं। इसकी कुरान पर अभी इतना कलाम हुआ है, इसकी कुरान पाक से मुतालिक आपकी जानिब कुछ सवाल कर लेते हैं। आपको इंशाल्लाह आगे की जानिब बुलाते हैं। चले एक सवाल इंशाल्लाह हम अपनी गोल्डन टीम से कर लेते हैं, दूसरा सवाल हम इंशाल्लाह अपनी वाइट टीम से कर लेंगे, है ना। तो गोल्डन टीम से कहले ओल्ड इज गोल्ड, इनकी तरफ ये सवाल बढ़ रहा है। कोई भी बुजुर्ग इस्लामी भाई इसका जवाब दे सकते हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। अब देखें माइक ले जाने वाले किसके पास लेकर जाते हैं। सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप भी कोई नियत का तोहफा में दे दें। हर माह 3 दिन मदनी काफिला, इंशाअल्लाह, हर 12 माह में 1 माह का मदनी काफिला, यकीनन है नियत बनती है तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, क्या बात है। आइए अपनी सिल्वर टीम व्हाइट टीम की जानिब एक सवाल बढ़ा देते हैं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। ये हर सेगमेंट के बाद कुछ ना कुछ आपकी जानिब बढ़ेंगे सवालात ना। मोहम्मद नदीम अतारी, सबसे छोटी सूरत का नाम है सूरह कौसर। आपने कहा सूरह कौसर। नदीम भाई ने उम्र नहीं बताई अपनी। 58 साल। 58 साल की उम्र में इन्होंने जवाब दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तोहफा बढ़ाया जाता है आपकी जानिब इंशाअल्लाह। कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। तो आइए हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम खुशियों भरे लम्हात की जीनत बनने जा रहा है। तो आप ही जो यहाँ पर मौजूद हाजिरीन हैं, इन्हीं में से इंशाअल्लाहुल करीम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो मंच पर आएंगे और स्टेज पर आकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। मोहम्मद आरिफ अत्तारी, उम्र 50 साल, हैदराबाद रहाइश। माशाअल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करो में, दिलो जान उन पर निसारा करो में, हबीबे खुदा का नजारा करो में, दिलो जान उन पर निसारा करो में। ये जान क्या है अगर हो खड़ोड़ो, ये जान क्या है अगर हो करोड़ो, तेरे नाम पर सबको वारा करो में, तेरे नाम पर सबको वारा करो में। जी व्हाइट टीम से हमारे पढ़ेंगे इस्लामी भाई। अपना तारुफ कराएं, उम्र बताएं और कलाम पढ़ें। मोहम्मद सलीम अत्तारी, मेरी उम्र 54 साल है।
تجھ سے پاتے ہیں سب والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پر بھی برسا دے برسانے والے بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے نفس دشمن دم میرا عمر دے کے چنچرانے والے کہا تم نے لے ہیں چنچرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ میرا تعلق حیدرآباد زمزم نگر سے ہے۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے۔ میری عمر 65 سال ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے در پہ پھر بولا نا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولا نا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارے یہاں سے مدنی ٹیم سے چلیں سٹارٹ۔ میرا نام محمد آفتاب اتاری ہے اور میری عمر 55 سال ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
محمد شوکت علی اتاری، عمر 51 سال۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا دشمنانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا دشمنانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ یہ صحابہ کا ذکر ہوا تو ہمارے یہاں تو کچھ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ اس سیگمنٹ کا ہمارا یہ آخری کلام ہے، انشاءاللہ مختصر 2 اشعار انشاءاللہ سنتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میری عمر 72 سال ہے۔ 72 سال۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ ہمارے جو ناطقہ اسلامی بھائی ابھی منچ پر موجود ہیں، ان کے لیے تحائف لے کر آئیں تو رکن شورا حاجی امین اتاری بھائی کے ہاتھوں انہیں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل۔ ہماری مکی ٹیم سے نعت خوانی کے تعلق سے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت پر لکھی گئی کتاب کا نام بتائیں۔ یہ ہمارے وہ بزرگ کافی ہاتھ اٹھایا انہوں نے، مائک اگر مصعب اس طرف لے کے جائیں۔ سہیل رضا اتاری ہے میری عمر۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام ہے ہدائی کے بخشش۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی تحفہ انہیں پیش کیا جائے۔ ادھر سے معلوم کر لیتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام کا جو مجموعہ اس کا نام بتائیں، کتاب کا نام بتائیں۔ دونوں کا پتہ ہے، دونوں کا جواب نہیں دیا، ان سے لے لیں۔ امیر اہل سنت کی دیوان کا مجموعے کا نام ہے وسائل بخشش۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے شاہ صاحب کو بھی تحفہ ان کی جانب بڑھایا جائے۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں مخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمد جاوید، عمر 59، 10 نام ہے، وہ اسرائے مبصرہ کہا جاتا ہے ان کو۔ صحابہ کرام جن کو سرکار علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ خلفائے راشدین کے نام کون بتائے گا؟
माशाअल्लाह। खुलफा राशिदीन के नाम ये इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह करीम। मुहर्रम उल हराम का महीना हमारे दरमियान जलवा फरोज है, मुहर्रम उल हराम है। तो खुलफा राशिदीन में से किस खलीफा राशिद का यौम शहादत मुहर्रम उल हराम को होता है? उसकी तारीख भी बताएं, उनका नाम भी बताएं। जिनको मौका ना मिला उनसे पूछ लिया जाए। पहली मुहर्रम हराम को सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये कोई बताएगा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम की अम्मी जान का नाम क्या था? अब अपना नाम भी बताएं, एज भी बताएं। मेरी उम्र 53 है, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान का नाम मुबारक हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। कौन से खलीफा राशिद हैं जो जुल्हिज्जतिल हराम में जिनका यौम शहादत गुजरा? उनकी तारीख भी बताएं, उनका नाम भी बताएं। अब्दुल रशीद अत्तारी, मुझी उम्र 48 साल है। इस्लाम जो टियों खलीफो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी यौम शहादत 18 ज़िलहज आहे। जवाब दुरुस्त हो गया है, लेकिन इसको उर्दू में भी अगर खुलासा हो जाए। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़िलहज शरीफ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाहुल करीम। बुजुर्गों का मदनी चैनल, यूं तो पूरा मदनी चैनल तो पूरा टाइम ही बच्चे बूढ़े जवान जो भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का ही सिलसिला होता है। लेकिन खुसूसियत के साथ जब इस तबके को हमने लिया और यकीन माने जब थोड़ा बहुत इसका स्टडी किया है तो बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है बयान करने के लिए। बस हमें वो बयान करने वालों की भी तलाश थी, तो हम भी अब मदनी चैनल के लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई बुजुर्ग के जो बयान करें, जो नाते पढ़ें, जो तिलावत करें, जो प्रोग्राम को करें। अभी हमें इन लोगों का सहारा लेना पड़ा कि भाई आप जवान आ जाए, तो कोई ऐसा हो जो बुजुर्ग आगे बढ़कर ये प्रोग्राम भी करे। मकसूद ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक नेकी की दावत पहुंचाई जाए, और खासकर इस उम्र के जो अफराद हैं वो किस तरह से अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारें, किस तरह से अपनी आखिरत को संवारने के लिए अमल करें। ये इसका बुनियादी एक ऐसा मकसद है कि जिसको ज़ाहिर है हम सब अप्रिशिएट करते हैं। और चूंकि मदनी चैनल का जो सिलसिले हैं ये उखरवी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मैं डॉक्टर सादिक साहब से अर्ज करूंगा कि तशरीफ लाएं। जो एजिड हैं वो अपनी सेहत का इस तरह से ख्याल रखें। माशाअल्लाह। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो मोटापा है। तो जब वज़न बढ़ जाता है ना तो फिर बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। वज़न बढ़ने की वजह से कमोबेश 10 बीमारियां ऐसी हैं जो बंदे को लग जाती हैं। वज़न बढ़ना कब शुरू होता है? जब आदमी 35 साल या 30 साल के बाद शुरू होता है, यानी उसका अब बैठने का काम ज़्यादा हो गया है और अब वो भाग दौड़ और ये चीज़ें जो कम हुई। हर घर में वज़न की एक मशीन होनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि मर्दों का वज़न 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए और ख़वातीन का वज़न जो है वो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वज़न के हिसाब से जो बीमारियाँ आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जोड़ों का दर्द है, यानी घुटनों का दर्द। जब वज़न ज़्यादा हो तो घुटनों का दर्द जल्दी हो जाता है। ये उन लोगों को होता है जिनको मोरूसी भी होता है, यानी इनके ख़ानदान में कुछ और लोगों को भी होता है, वालिदैन को, बड़े बहन भाइयों को, तो उसके बाद दूसरों को भी होने का चांस होता है। जब वज़न ज़्यादा हो, जोड़ ख़राब हो जाए तो फिर शुगर होने की वजह भी शुरू हो जाती है कि शुगर भी एक बहुत बड़ा मर्ज है। तो ये जो शुगर की बीमारी है पाकिस्तान में, उसकी वजह आपको पता है कि बिल्कुल जो है बेदरिक होकर हम खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है हमारे यहाँ। और सुन्नतों पे अमल करें तो कम खाएं और सादा सा खाना खाएं। अमीर सुन्नत को मैंने खुद देखा है, तो आपका खाना जो है वो इंतहाई सादा होता है और कम भी होता है, हमारी तरह 2-3 प्लेटें नहीं होता, और बड़े मतलब आराम से चबा चबा के खाते हैं। अगर आप खाने में रोज़ाना 1 अंडा खाते हैं, दूध का 1 या आधा गिलास पीते हैं, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 केला और
3 یا 5 کھجور کھاتے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ کے کھانے میں آ جاتی ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی اور ٹونک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں. انڈا، دودھ اور کھجور اور کیلا، یہ 4 چیزیں اگر آپ کے کھانے میں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جتنے بھی وٹامنز ہوتے ہیں، کیلشیمز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. اور اگر آپ ہو سکے تو گوشت میں جو ہے مرغی، مچھلی جو ہے وہ بہت اچھی غذا ہے، وہ بھی ہو سکے تو وہ بھی آپ ضرور کھائیں. تو بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ڈاکٹر صاحب نے دیے. انشاءاللہ الکریم ہم اپنے سیگمنٹ کو اب آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ کرم فرما ہوئے ڈاکٹر صاحب کو تحفہ بھی بلکہ پیش کیا جائے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. حاجی امین بھائی کیا تو ماشاءاللہ بہت شکریہ. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامتی عطا فرمائے. آپ نے توجہ عطا فرمائی ہے. مدنی چینل کا ایک یہ جو شعبہ ہمیں عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کو کامیابی ملے گی. اور کامیابی کیوں نہ ملے کہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اللہ نے کیا ایسا کرم تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. عاصیوں تھامے لو دامنے مصطفیٰ، عاصیوں تھامے لو دامنے مصطفیٰ. اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی سہے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ जवानी चली लो बुढ़ापा गया आया, गनीमत है ये भी अगर हमने पाया। बुजुर्गों का मदनी चैनल। तशहीर ईमानो यकीन की सच्ची है ताबीर ये दीने मती की है, इससे तशहीर ईमानो यकीन की। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल। जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल। जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है, जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। बुजुर्ग इसी को देखें, जवान इसी को देखें, जो बच्चे भी देखें तो माँ इसे को देखें। भलाई है इसमें भला ही भला है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। तड़पती दे तैबा की होगी दोबाला, तेरा दिल कहेगा कि हज भी बजाला। नजारों में दुनिया के धोखा बड़ा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ए इस्लामी भाई ए इस्लामी बहनों, खुशी की खबर तुम सभी को सुना दो, बुजुर्गों का भी मदनी चैनल चला है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। गुनाहों भरा कोई देखो न चैनल, सजा सह न पाओगे वल्लाह एक पल, जो तौबा करे रब उसे बख्शता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की
عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل گناہوں کی بیماریاں دور ہوں گی عبادت کی کمزوریاں دور ہوں گی اسے دیکھنے میں بہت فائدہ ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ عشق محمد کا پلوائے گا جان یہ خوف خدا کا دلائے گا انعام ہمیشہ اسے آپ نے دیکھنا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل خدائے محمد کی اس پہ ہو رحمت اسے دیکھنے کی جو دیتا ہے دعوت رہے شاد و آباد میری دعا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل بڑھاپے میں جینے کے انداز کیا ہو اخلاق کیسے تو الفاظ کیا ہو یہ سکھلائے گا کیا بھلا کیا برا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل بڑے بوڑھے اس کو جو دیکھیں سنیں گے گناہ چھوڑ کر باعمل وہ بنیں گے یہ ایسا مبلغ بفضل خدا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل اسے دیکھنے کی بنائے جو عادت اسے بے سبب بخش کر دے جنت یہ عطار کی یا الہی دعا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل مدنی چینل جنت دارالسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کی جو بناوٹ ہے اللہ کی رحمت سے یاقوت احمر کی ہے، سرخ یاقوت بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پتھر ہے، تو وہاں کی عمارتیں وہ سرخ یاقوت کی بنی ہوں گی۔ اور دارالسلام جو جنت ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ ہے 2 مرتبہ
سورہ انعام کی آیت نمبر 127 لہم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے. یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. تو دار السلام دیکھیں اس میں ذکر ہوا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 25 واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کا کمال رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہا. سبحان اللہ. اور بندہ ایمان قبول کرے، اچھے اعمال کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، نیکیاں کرے، انشاءاللہ میرا مالک بڑا کریم ہے، کرم فرمائے گا، داخل جنت انشاءاللہ. جی عارف بھائی آپ کیا فرمائے؟ صاحب اس دار السلام جنت کو دار السلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دار مینز گھر، جی جی، اور سلام سلامتی. اللہ پاک کے مبارک اسما جو صفاتی ہیں بے شمار ہیں، ان میں ایک ہے سلام. تو اس کا گھر جس کا صفاتی نام سلام ہے، سبحان اللہ. ایک تو ان معنوں میں. جی جی. پھر سلامتی کا گھر، وہاں سلامتی ہوگی. سلامتی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے امنی، جی جی، پریشانی، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں، دشواریاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. دار السلام. اچھا پھر جنت میں اللہ پاک کی طرف سے فرشتے جنتیوں کو سلام پہنچائیں گے. سبحان اللہ. دار السلام. پھر ایمان والے آپس میں ملیں گے. جنت میں ایمان والے جائیں گے، میرے نبی کے ماننے والے جائیں گے. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، یہ سب میرے آقا کے چاہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. کسی عاشق رسول نے کہا خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، یہ میرے آقا کے سب چاہنے والے ہوں گے. سب چاہنے والے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. اور جو منکر ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے. اور جو منکر ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے. یہ کسی عاشق رسول کی کیسی وہ ایک ہے کہ خلد کے اندر، جنت کے اندر دیوانوں کی بھیڑ نظر آ رہی، امت مصطفیٰ کی بھیڑ نظر آ رہی. جنت میں more than 66% امت مصطفیٰ ہوگی. تو یہ خالی شاعری نہیں ہے، 66% سے زیادہ اس امت کے لوگ جنت میں ہوں گے. اور دیوانوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے نا، میرے آقا کے چاہنے والے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں.
بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا بزرگوں کا مدنی چینل ہو مبارک بزرگوں کا مدنی چینل. میں اپنے سپارے کا سبق یاد کر رہا ہوں، مجھے یہ آیت نہیں آ رہی، آپ مجھے پڑھ کے بتا دیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے. بیٹا بہتر یہ ہے کہ تمہارے پاپا آنے والے ہیں، تم ان سے پوچھ لینا، وہ تمہیں صحیح سمجھا دیں گے. ظاہر نے ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد مدرسے میں سبق سنانا ہے، مجھے ابھی یاد کرنا. ابھی تو تم اپنی امی سے پوچھ لو، انہیں صحیح پڑھنا آتا ہے، وہ تمہیں صحیح سمجھا دیں گی. بزرگوں کا مدنی چینل. کیا اس عمر میں کسی سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہوں؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں استاد کے زیر سایہ عمر کے اس حصے میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں؟ اب دیکھیں یہاں پر حرف بعد، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہاں حرف بعد ہے، اس کو ہم نے زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانوں کی جڑ میں لگانا ہے، تو جا کے حرف بعد درست ادا ہوگا. ہو مبارک بزرگوں کا مدنی چینل. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل. آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا. ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، تو انہوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل کا آدھے اہل زمین کے عقل سے مقابلہ کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل غالب آ جائے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام اعظم سے زیادہ عقل مند تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دور میں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائی